ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. میرے دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو انسانوں کے دلوں کو محنت کا میدان بنا کر بھیجا کہ انسانوں کے دلوں پر محنت کریں، اور انسان کا دل جو ہے وہ پورے کے پورے جسم کا حاکم ہے. جب یہ حاکم صحیح ہو جائے گا تو اس کے ماتحت جتنے اعضاء ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے. اگر حاکم کے اندر بگاڑ ہوتا ہے تو محکوم جو ہوتے ہیں ان میں بگاڑ اور زیادہ ہوتا ہے. اگر حاکم صحیح ہوتا ہے تو رعایا صحیح ہوتی ہے، اس لیے حاکم کا صحیح ہونا رعایا کے صحت مند ہونے کی دلیل ہے، اور رعایا صحت مند اس وقت ہوگی جب حاکم صحیح ہوگا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانی قلب کو ٹارگیٹ کیا اور انسانی قلب پر محنت کی تاکہ انسان صحیح زندگی گزارنے والے بن جائیں. کیونکہ انسان کے جسم سے نکلنے والے جتنے اعمال ہیں وہ اعضاء و جوارح سے نکلتے ہیں. ہاتھ، آنکھ، کان، زبان، پیر، یہی ساری چیزیں حرکت میں آتی ہے تو اعمال وجود میں آتے ہیں. اگر یہ حرکت میں نہ رہے، سویا ہوا انسان کوئی عمل نہیں کرتا سوائے سونے کے، اس لیے کہ اس کے سوچنے کی قوتیں بھی سو جاتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت بھی مفقود ہو جاتی ہے، سننے کی صلاحیت پر بھی تقریباً پردہ پڑ جاتا ہے. جس طرح مرا ہوا انسان کوئی کام کا نہیں ہوتا، اس طرح سویا ہوا انسان بھی عملی طور پر معطل ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان جاگتا ہے تو جاگتے ہی اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، ساری چیزیں حرکت میں آتی ہے اور وہ کوئی نہ کوئی عمل ان سے صادر ہوتے رہتا ہے. یہ کسی کو مار دے گا، زبان کھولے گا تو کسی کو برا بھلا کہہ دے گا، پیر قدم اٹھائے گا تو کبھی وہ اچھائی کی طرف بھی چلے گا یا پھر برائی کی طرف چلے گا. جو کچھ بھی کام کرے گا یا تو اس سے خیر صادر ہوگا یا اس سے شر وجود میں آئے گا. تو اس کے لیے اللہ نے انسانوں کو جس چیز پر محنت کے لیے بھیجا وہ دل تھا کہ یہ دل صحیح ہو جائے. اور دل کو میں سب سے بنیادی چیز جو پیدا کی گئی وہ اللہ رب العزت کی حاضری و حضوری کا یقین کہ اللہ حاضر ہیں، اور اللہ رب العزت کو انسان کو اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے. ایک اللہ کی حضوری اور اللہ کے پاس انسانوں کی حاضری. اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، اور اللہ کے پاس انسانوں کو حاضر ہونا ہے. یہ یقین پیدا کیا گیا. جب انسان کا یہ یقین ہوگا کہ میرے اعمال کا محاسبہ کیا جا رہا ہے، اور جب یہ انسان کو یقین ہوگا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے دیکھا جا رہا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے عمل کو کرنے میں محتاط ہو جاتا ہے. کوئی آنکھ دیکھ رہی ہے، دو آدمی خاموشی میں بھی بات کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں، ارے بھائی آہستہ سے بولو، دیواروں کو کان ہوتے ہیں. ڈرتا ہے آدمی، دیواروں کو کان ہوتے ہیں، کہیں ہماری راز کی بات کوئی سن نہ لے اور کوئی ہمارے راز سے واقف نہ ہو جائے. آدمی ڈرتا رہتا ہے کہ ہمارے راز سے واقف نہ ہو جائے، اس کو ڈر لگا ہوا ہے. ایسی ہی ڈر انسان جس طرح مخلوق سے ڈرتا ہے، میری بدعمالیوں کو کوئی دیکھ نہ لے، میرے کردار کی برائی کا پہلو کسی کے سامنے واضح نہ ہو جائے. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ آدمی ایسے کیریکٹر کا ہے تو لوگ نفرت کرنے لگیں گے. انسان لوگوں کی نفرت سے ڈرتا ہے، لوگوں کے درمیان بدنام ہونے سے بچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ فلانے صاحب ہیں وہ اس طرح کے آدمی ہیں. تو آدمی لوگوں سے چھپ کر اور لوگوں سے بچ کر اور لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر گناہ کرتا ہے، تنہائیوں میں کرتا ہے، اندھیروں کو تلاشتا ہے اور ویرانوں کو پکڑتا ہے تاکہ اس کو کوئی دیکھنے نہ پائے کہ یہ آدمی یہ کام کر رہا ہے. لیکن وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ دیکھنے والی ایک آنکھ ہے جو ہمیشہ اس کو دیکھتے رہتی ہے، اور وہ اللہ کی آنکھ ہے جو انسان کو دیکھ رہی ہے. اس کے دل کی دھڑکنوں سے وہ واقف ہے. انسان کے دل میں جو خیال بھی پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس خیال سے بھی واقف ہے.
اور اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کے ذہن پر اس وقت کس قسم کی رو گزری ہے اور کن خیالات کے ساتھ گزری ہے اور دل میں کیا وسوسے آئے ہیں اور کن باتوں نے اس کو سوچا ہے، تو اللہ ان سے باخبر ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے قلب پر پوری محنت کی اور اس میں اللہ کا یقین، اللہ کی حاضری، اللہ کی حضوری اور اللہ کے ناظر ہونے کو اتنا بٹھا دیا گیا تھا کہ صحابہ تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرا کرتے تھے، تنہائیوں میں ان کو اللہ کا ڈر لگا رہتا تھا۔ اور اس کے بے شمار واقعات آپ نے کتابوں میں اور حدیثوں میں سنے اور پڑھے ہیں کہ تنہا ایک عورت نکلتی تھی مدینے سے اور اس کو یمن جانا ہوتا، سنا جانا ہوتا، تو راستے میں کوئی بری نظر ڈالنے والا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ ہر آدمی اللہ سے ڈرتا تھا، ہر آدمی اللہ سے ڈرتا تھا۔ میری نگاہ کا محاسبہ کیا جا رہا ہے۔ قوت احتساب اس وقت پیدا ہوگی جب خدا کے حاضر ناظر ہونے کا یقین دل کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ ہم کو کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، ہماری کوئی بات سننے والا سن رہا ہے۔ اسی لیے جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اس اللہ نے جس کی بندے نے تعریف بیان کی۔ تو یہ یقین کی بنیاد پر ہی کہتے ہیں نا کہ ہماری تسبیحات کو، ہماری مناجات کو، اور جو اللہ کے ساتھ ابھی ہم سرگوشیاں کر رہے تھے، سورہ فاتحہ اور قرآن کی آیات کو پڑھ رہے تھے، وہ ساری باتیں سننے والا سن رہا تھا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے 2 یقین ضروری ہے۔ چاہے آپ زندگی بھر دعا کرتے رہیں، لیکن 2 یقین سے اگر دعا خالی ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ 2 یقین کیا ہے؟ کہ میں جس اللہ کو پکار رہا ہوں اور جس اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ سننے والا ہے، وہ سننے والا ہے۔ بتوں کے پجاریوں کو اور بتوں سے مانگنے والوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارے بت ہماری بات کو سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کو اور اس پر یقین رکھتے ہیں، تو ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جس اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ سمیع ہے، سننے والا ہے۔ دوسرا یقین جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے وہ مجیب ہے، یعنی دعا مانگتا جب بندہ ہے تو اس دعا کو وہ قبول بھی کرتا ہے، مجیب ہے۔ جب یہ 2 یقین انسان کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں تو اس کی دعا مردود نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ دعا کر رہے تو سمیع ہونے کا یقین کہ میں جس اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ سن رہا ہے، اور جو میں مانگ رہا ہوں وہ دینے کی اس کے اندر طاقت ہے، صلاحیت ہے، وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے اور مالک و کل اور مختار کل ہے، وہ ہر چیز کو دینے پر طاقت رکھتا ہے۔ میں اس اللہ سے مانگ رہا، میں ایسے لاخیرے سے نہیں مانگ رہا جو اپنے وجود کے اندر دوسروں کا محتاج ہے اور جو اپنی ذات سے کچھ حرکت نہیں کر سکتا، جو محتاج محض ہے اور جو مجبور محض ہے۔ میں ایسے کے سامنے ہاتھ میں نے نہیں پھیلائے ہیں، میں نے تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں جو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والوں میں تمہاری قریب ہوں، تم مجھے پکارو میں تمہاری بات کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ تو یہ یقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر پیدا کیا تھا کہ اللہ حاضر ہے، ناظر ہے اور اللہ کے سامنے ہم کو حاضر ہونا ہے۔ یہ 3 باتیں دل کے اندر پیدا کی گئی تھی۔ اس لیے صحابہ کرام عبادت کرتے تو ایسے خدا کی عبادت کرتے تھے جو ان کے بالکل قریب ہوتا تھا، اس لیے ان کا خیال نمازوں میں ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا، نماز میں ان کا خیال بھٹکتا نہیں تھا، بلکہ نماز میں ان کے یہاں دل جمی تھی، ان کے یہاں خشوع تھا، ان کے یہاں نماز میں غیر کا خیال آ جانا بھی وہ نماز کے مفسدات میں شمار کیا کرتے تھے، کہ ہماری نماز تو خراب نہیں ہو گئی کہ غیر اللہ کا خیال آ گیا ہے اور ہم اللہ کی یاد سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گئے ہیں، تو وہ نماز میں۔ اور جب نماز اس درجے کی بن گئی تھی کہ جس میں اللہ ہی کا یقین ہوا کرتا تھا کہ میرا اللہ میری بات کو سن رہا ہے، میرا اللہ میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے اور میرا محاسبہ کر رہا ہے، یہ یقین ہم میں سے ہر ایک کے دل میں پیدا ہو جائے، اور یہ پیدا کرنے کی محنت ہے، یہ یقین پیدا کرنے کی محنت ہے۔ ہمارے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری ہر بات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور اللہ نے پھر خود قرآن مجید میں 2 طریقے سے سمجھا، ایک تو اپنی قدرت کے ذریعے سے سمجھا کہ تم جس اللہ کو مانتے ہو وہ اللہ ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ بڑی قدرت والا ہے، علیم، اللہ کی صفت علیم بتائی، اللہ کی صفت خبیر بتائی، وہ بڑا باخبر ہے۔
اس کو ہر چیز کا پتہ رہتا ہے، بے خبر خدا نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو پیدا کر دے اور پھر ان سے بے فکر ہو جائے، نہیں، اس کو اتنی فکر ہے کہ کالی رات میں کالی چوٹی کالے پہاڑ پر چلتی ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے، اس کی روزی کی فکر، اس کی حفاظت کی فکر اس اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ جو درختوں سے پتے گرتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں، ان کے ٹوٹنے کی آواز کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا، لیکن اللہ ان کی آواز کو سنتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ کسان زمین میں غلہ اور دانہ ڈال دیتا ہے اور بھول بھی جاتا ہے کہ اس نے دانے کو کہاں ڈالا ہے، لیکن قدرت اس کو جانتی ہے کہ یہ دانہ زمین کی تہوں میں اس طرح پہنچایا گیا ہے، پھر اللہ رب العزت اس میں جان پیدا کرتے ہیں اور اس سے کونپن نکلتی ہے اور اس میں زندگی پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ اتنے باخبر ہیں، وہ علیم ہیں، خبیر ہیں، بصیر ہیں، برابر نظر رکھتے ہیں۔ اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ بصیر ہے، برابر نگاہ۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میاں مجھے نہیں دیکھ رہے، اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ جب کالی چوٹی اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے اور اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے تو میرے بھائیوں، ہم 6 فٹ کے انسان اللہ کی نظر سے کیسے اوجھل ہو سکتے ہیں اور اللہ ہمارے حالات سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ نے دوسرا نظام چلایا۔ وہ نظام کیا ہے کہ 2 فرشتے ہمارے لیے مقرر کیے، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ 2 فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، 2 فرشتے ہیں لکھنے والے، کرامانی کاتبین، 2 فرشتے ہیں جو لکھتے رہتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو انسان یہ نہ سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے اللہ بے خبر ہے اور میں جو چاہوں کرتے رہوں، اللہ کو کیا خبر ہے، یہ انسان ہرگز نہ سوچے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے انسان جو کچھ کر رہا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ 2 فرشتے ہیں وہ جان رہے ہیں اور ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے علاوہ ایک اور انتظام کیا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے جو بھی بول نکلتا ہے، لفظ کے معنی ہوتا ہے پھینکنا، ما یلفظ من قول، جو بات بھی انسان اپنے منہ سے پھینکتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو وہ بات کو فوراً محفوظ کرنے والے اور ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ جیسے موبائل میں فوراً بات کو ریکارڈ کر لیا جائے گا، پہلے تو ٹیپ ریکارڈ لایا جاتا تھا، پھر ٹیپ ریکارڈ میں کیسٹ لگائے جاتے تھے، اب کچھ نہیں، آپ نے بٹن دبا دیا اور آپ کسی کی بھی بات کو کہیں بھی بیٹھ کر اس کے علم میں لائے بغیر ریکارڈ کر لیں۔ آپ کے اور میرے علم میں نہیں ہے کہ ہم نے کون سی بات کہی تھی، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ ہم نے کیا کیا کہا تھا، اللہ نے اس کو محفوظ کرا لیا، ہمارے ہر بول کو محفوظ کیا گیا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کے محفوظ کرنے والوں نے اس ریکارڈ کر لیا۔ ہماری زبان کی بے اعتدالیاں اللہ جل جلالہ کے سامنے بالکل کھول کر پہنچ جاتی ہے اور اللہ اس کو کھول کر بندوں کے سامنے قیامت کے دن رکھنے والے ہیں۔ تو زبان کے بول ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، آدھا وہ جوارے کے اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں، اور محفوظ کرنے کی شکل جیسے آج کل کمپیوٹر میں ڈیٹا کو محفوظ کر دیا جاتا ہے اور ساری چیزیں ریکارڈ کر دی جاتی ہے اور فائل بنا دی جاتی ہے، ہر انسان کا ایک ڈیٹا تیار ہو رہا ہے اور اس کی فائل بنا دی جا رہی ہے اور وہ اس کو محفوظ کر دیا جا رہا ہے۔ اب پاسورڈ اللہ کے پاس ہے، اللہ جب چاہیں گے پاسورڈ ڈال کر انسان کا ڈیٹا کھول کر بتا دیں گے کہ تمہارے نام اعمال میں یہ سارا کباڑا ہے اور تم نے یہ کیا تھا، اچھائیاں ہیں وہ بتا دی جائے گی، برائیاں ہیں وہ بتا دی جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر۔ رائی ایک بے حیثیت اور کمتر اور سب سے اصغر اور چھوٹی چیز ہے، بہت معمولی ہے۔ بے حیثیتی کو اور بے وقتی کو بتانے کے لیے اللہ نے اس کی مثال دی ہے مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ حبۃ خردل، اگر آدمی میں رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے
اپنے دل میں کبر رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ظاہر کر دیں گے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی معمولی قسم کی اچھائی آدمی کرتا ہے تو اللہ اس کا اجر دیں گے، رائی کے دانے کے برابر بھی آدمی اگر برائی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھگتان بھگتوائیں گے اور اس کو سزا دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو رائی کے دانے کے برابر خیر کرے گا اس کو اس کی جزا ملے گی، بدلہ ملے گا۔ اللہ احسان شناس ہے، اللہ بھلائیوں کی قیمت کو جانتے ہیں اور بھلائیوں کی قیمت خود لگاتے ہیں۔ وہ بہت بڑا سودا بندوں کے ساتھ کر چکے ہیں۔ ہمارے اعمال جتنے ہیں یہ اللہ کے ساتھ سودے میں ہیں۔ ہم نے سودا کیا اللہ تعالیٰ سے ہماری جانوں کے بدلے، ہمارے مالوں کے بدلے کہ اللہ ہماری جان آپ کی امانت، ہمارا مال آپ کی امانت۔ اب جب جان اللہ کی امانت تو اس جان جب تک اس جہان میں ہے تو اس جہان میں اس جان کا جو کچھ عمل ہوگا وہ اللہ کے ساتھ مول تول ہو چکا ہے، بھاؤ ہو چکا ہے۔ وہ عمل اللہ رب العزت اس کی قیمت خود لگائیں گے، اور اس کی قیمت جیسے منڈیوں میں چیزوں کی قیمت لگتی ہے اور یان کی قیمت تانبا کانٹے پر لگتی ہے، اسی طرح اعمال کی قیمت جنت کے بازار میں لگے گی۔ جب اعمال تلیں گے تو اللہ رب العزت اس وقت ان کے اجر کا تعین فرمائیں گے اور ان کی قیمت کو مول تول کریں گے اور اللہ رب العزت اس پر بدلے دیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر برائی کرو گے تو پھر اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی پکڑ کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہ کریں گے تو پکڑ ہوگی اور چھوٹے گناہ کریں گے تو درگزر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس قرآن کی آیت میں وارننگ اور چتاونی دے دی، دیکھو چھوٹا سا عمل اچھا ہے اس کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز مت کرنا، اس کو چھوٹا سا اور معمولی سمجھ کر نظر انداز مت کرنا۔ کیا یہ کوئی عمل ہے؟ یہ چھوٹا تھا۔ مثال کے طور پر راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ آپ نے کیا یہ بھی کوئی کام ہے کر کر اس کو چھوڑ دیا؟ نہیں، یہ چھوٹا عمل ہے لیکن اجر کے اعتبار سے بڑا قیمتی ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اللہ کی محبوبیت اور قربت عطا کرنے والا ہے، اس لیے اس کو چھوٹا مت سمجھنا۔ اس کی دوسری تشریح جو مفسرین نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو معمولی مت سمجھنا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور کسی برائی کو چھوٹی سمجھ کر اس کو اختیار مت کر لینا، اس لیے کہ بعض مرتبہ چھوٹی برائی خدا کے غضب کو دعوت دیتی ہے اور جب خدا ناراض ہو گیا تو بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ دیں گے، چھوٹی پر پکڑ کر لیں گے۔ اللہ رب العزت مالک کل ہے، ان کے مزاج کے موافق، کیونکہ کرنے والا جب کام کوئی کرتا ہے چاہے وہ چھوٹی برائی کرے یا چھوٹا خیر کرے تو وہ اس وقت اس کے جذبے کی بنیاد پر وہ اس کے لیے نجات اور تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا، کیونکہ ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ ایک فاحشہ بدکار عورت نے ایک کتے، ایک خارشتی کتے کو جو پانی کی وجہ سے تڑپ رہا تھا اور اس کو شدید پیاس لگی تھی، جس کی پوری زندگی زنا اور بدکاریوں میں گزری، اس نے کتے کو پانی پلا دیا۔ عمل بہت بڑا نہیں ہے پانی پلا دینا کتے کو، لیکن اس نے کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ رب العزت کو اس کا ایک کتے کو پانی پلانا یہ عمل ایسا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کا سامان کر دیا، اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کا سامان کر دیا۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی بڑے بڑے کام کرتا ہے اور کوئی چھوٹا سا ایسا کام کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے غضب کو، اللہ کے جلال کو جلال آتا ہے، اللہ کو غصہ آ جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے چھوٹے عمل کو چھوٹا سمجھ کر یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کی تفسیر جو علماء سلوک نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو چھوٹے عمل کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز مت کرو اور چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کر اختیار مت کرو، اس لیے کہ کامیابی اور نجات کے فیصلے جو ہیں وہ اللہ کی رضا اور مرضی پر ہوں گے۔ اللہ جس عمل سے راضی ہوں گے بیڑے پار ہوں گے، اور اللہ جس عمل سے ناراض ہوں گے بڑے بڑوں کے بیڑے غرق ہوں گے۔ اللہ بڑے بڑے لوگوں کی پکڑ کر لیتے ہیں، اللہ بڑے بڑے لوگوں کی پکڑ کر لیتے ہیں۔ جنید بغدادی اور بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے کتب اور بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے پیر اور ان کے بہت بڑے مرشد اور بڑے اپنے زمانے کے محدث ایک جگہ حج کو اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔
ایک جگہ سے گزرنا ہوا تو انہوں نے کسی کو دیکھا کہ وہ شرک میں مبتلا ہے، ان کے دل میں عجب پیدا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا، یہ کیا ہے؟ اللہ رائی کے دانے کے برابر کبر پر بھی پکڑ کر لیتا ہے، تو کہا یہ بھی کوئی چیز ہے؟ یہ دیکھو غیر اللہ کی عبادت کر رہے کیسے نادان ہیں۔ تو ان کے دل میں اس وقت تھوڑی دیر کے لیے اپنی برتری کا احساس پیدا ہو گیا، بس اللہ رب العزت نے ان سے ایمان کو سلب کر لیا۔ آگے بڑھے، مریدوں کے جلوہ میں حج بیت اللہ کو جا رہے تھے، آگے بڑھے تو ایک حسین جمیل عورت پر جو عیسائی تھی نظر پڑ گئی اور بس اس پر فریفتہ اور عاشق ہو گئے۔ اپنے مریدوں سے کہا جاؤ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کہاں تو حج بیت اللہ کا ارادہ تھا، وہ عصا ہاتھ میں تھا جس عصے کو سہارا لے کر بخاری اور بڑی بڑی حدیث کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، اور جنید بایزید جیسے بڑے بڑے مرید ان کے حلقہ ارادت میں آ کر بیٹھا کرتے تھے اور ان سے بیعت تھے۔ لیکن اللہ کو اتنے بڑے بزرگ کا عجب اور خود پسندی اللہ کو پسند نہیں آئی، اور اللہ رب العزت نے ایمان سلب کر لیا اور محروم کر دیا۔ اب انہوں نے لڑکی کے چکر میں پڑ گئے اور کہا میں تو اس سے شادی کروں گا۔ اس کی لڑکی کے باپ کے پاس پہنچے، کہا میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ایک شرط ہے، زنار پہننا پڑے گی جو عیسائیوں کا ایک دستور ہے، اور تم کو سور چرانے پڑیں گے، تب میں اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کروں گا۔ تو انہوں نے وہ شرط منظور کر لی اور زنار پہن لی اور سور چرانے لگے۔ مرید کو کہا تم چلے جاؤ، اب میرے بس کی چیز نہیں ہے۔ مرید بہرحال بہت کوشش کی، روئے دھوئے سمجھا، لیکن کسی طرح حضرت کا بھوت جو ہے وہ اترنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تو پکڑ اللہ کی طرف سے ہو گئی تھی۔ اللہ دنیا میں بھی پکڑ کرتے ہیں، کبر پر پکڑ کرتے ہیں۔ اپنے عمل کو اللہ کی توفیق سمجھو، اپنے عمل کو اپنا فعل مت سمجھو، اللہ نے توفیق دی۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، مجھے تو توفیق ملی ہے وہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے توفیق دی۔ نماز کو آنے والا بے نمازیوں پر عقل نہ دکھائے کہ یہ نماز کو نہیں آتے، میں کتنا بڑا نمازی اور میں کتنا پابند نمازی، میں نماز پڑھتا ہوں۔ اپنی نماز پر عقلے نہیں، اپنے خیر پر عقلے نہیں، اپنی اچھائیوں پر عقلے نہیں، بھئی یہ توفیق کے خداوندی ہے، اللہ نے یہ توفیق دی ہے۔ اللہ جب چاہیں گے اس توفیق کو سلب کر لیں گے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، توفیق اللہ کی طرف سے ہے، اللہ چاہیں تو سلب کر لے، اللہ چاہیں تو اضافہ کر دیں۔ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی طرف اپنے عمل کا رجوع کرنا کہ نہیں، توفیق بھی جو مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے۔ میرے اللہ نے مجھے اس بات کی توفیق دی کہ میں نماز پڑھوں، میرے اللہ نے اس بات کی توفیق دی کہ میں حج کروں، میرے اللہ نے توفیق دی کہ میں یہ کام کروں، ورنہ میں کیا اور میری حیثیت کیا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے توفیق دے دی اور مجھ سے کرا لیا، تو اترانا نہیں۔ اب وہ بزرگ کے مرید جو ہیں بیت اللہ گئے اور جب واپس ہوئے تو دیکھا کہ اپنے شیخ کی حالت یہ ہے کہ سور چرا رہے ہیں، گلے میں عیسائیوں کی مذہب کی علامت گلے میں پڑی ہوئی ہے، بڑے پریشان ہوئے، رو رو کر دعائیں کی، آگے چلے مایوس ہو کر کہ اب ان کا معاملہ ہاتھ سے نکل گیا۔ آگے چلے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سفید لباس میں ایک نورانی چہرہ ان کی طرف بڑھتے ہوئے آ رہا۔ دیکھے تو ان کے وہی شیخ تھے۔ انہوں نے پوچھا حضرت معاملہ کیا تھا؟ کہا مجھے اپنے ایمان پر اور اپنے عمل پر تھوڑا سا ناز پیدا ہو گیا تھا، میرا یہ عمل اللہ کو بڑا ناپسند آیا اور اللہ نے ایمان کی دولت سلب کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اس بدعملی کی ذلتوں میں مبتلا کر دیا، اور اتنے زمانے تک اس بدعملی کی ذلتوں میں نے زندگی گزاری ہے۔ پھر آپ لوگوں کے رونے دھونے پر اللہ نے مجھے توفیق دے دی اور میں پلٹ کر آیا ہوں، اور پھر انہوں نے طائف ہو کر ایک سچی اور پاکیزہ زندگی گزاری۔ حضرت شیخ نے اس کو کبر کے واقعات میں ام الامراض میں لکھا ہے، اور بہت سارے بے شمار لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ بڑی بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری کبر بھی ہے۔ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، آدمی کے اندر کوئی بڑائی کا جذبہ پیدا ہو جائے اور وہ کچھ سمجھنے لگے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم کو توفیق اگر مل رہی ہے تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اس لیے ہم کو اعتدال والی اور
اللہ کے حاضر ناظر ہو کر اس کے حضور میں حاضری والے یقین کے ساتھ جب ہماری زندگیاں گزرے گی تو ہمارا ہر عمل جو ہے وہ صحیح رنگ اور صحیح ڈھنگ اختیار کرے گا اور اس پر اللہ والا رنگ آئے گا۔ آج ہماری زندگیوں میں اللہ والا رنگ نظر نہیں آتا۔ اللہ والا رنگ کیا تھا؟ صحابہ کرام کی قربانیوں سے اللہ رب العزت نے اللہ والا رنگ ان پر چڑھا دیا تھا۔ اللہ والا رنگ کی نوعیت ہی الگ ہوتی ہے۔ وہ صدیق اکبر تھے کہ ان کے اندر سے مال کی محبت بھی نکل گئی تھی اور جاہ کی محبت۔ دو بڑی مہلک بیماریاں علماء نے لکھی ہے، حب مال اور حب جاہ۔ حب مال، مال کی محبت، مال کی محبت عام طور پر یہ مبتلا، اس میں عوام بھی اور خواص بھی سارے کے سارے مبتلا ہوتے ہیں۔ مال ہر ایک کو پسند ہوتا ہے، ہر ایک مال کے آنے سے ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے، مال کے جانے پر ہر ایک کو غم ہوتا ہے۔ یہ مال کی محبت ہے۔ مال اگر ہاتھ سے نکل گیا اور جب نکلے تو غم ہو اور جب آئے تو خوشی ہو، یہ مال کی محبت ہے۔ مال کے آنے سے خوشی ہو رہی ہو اور مال کے جانے سے غم ہو رہا ہو، یہ مال کی محبت ہے۔ حب مال کا نکل جانا یہ ولایت ہے اور اللہ کی قربت اور صدیقیت کے مقام کے دروازوں کو کھولنے والی چیز ہے۔ مال کی محبت نکل جائے۔ مال اللہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں ملک و مال دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ملک و مال سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہر چیز پر اللہ کی قدرت اور قبضہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہیں، ان کا اختیار چلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ مال دیا۔ تو مال اللہ کا انعام بھی ہے اور اللہ کا امتحان بھی ہے۔ مال اللہ کا انعام بھی ہے اور اللہ کا امتحان بھی ہے۔ اللہ مال لے کر آزماتے ہیں، اللہ مال لے کر آزماتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم ضرور آزمائیں گے۔ اللہ چیلنج کر رہے ہیں اور تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ تاکید ہے، اس میں ہم ضرور ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم کو، کن کو؟ ایمان والوں کو، کیونکہ آگے کی آیت میں ایمان والے مخاطب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اب یہ دو آیتوں کے بعد تیسری آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، یعنی ایمان والوں کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا ڈر ڈالیں گے، تھوڑا ڈر ڈالیں گے۔ کائے کا ڈر؟ کاروبار میں، مال میں، اولاد میں کمی کا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ کارخانے اگر نہیں چلیں گے تو بال بچے کیسے پالیں گے؟ بارشیں نہیں ہوگی اور کھیتیاں نہیں پکے گی تو گزر بسر کیسے ہوگا؟ کمائی نہیں ہوگی تو کیسے ہوگا؟ یہ ساری چیزیں اسباب کو ہٹا لیں گے، اللہ اسباب کو ہٹا لیں گے، کارخانوں پر حالات ڈالیں گے، آسمان سے بارشوں کو روکیں گے، زمین سے غلوں کو اگنے نہیں دیں گے۔ اگر غلے اگ جائیں گے اور پھل لگنے لگیں گے تو آندھیاں چلا دیں گے اور کبھی اس پر برف باری کرا دیں گے تاکہ بندوں کے ایمان کو آزمائیں۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، مخلوق کا خوف ڈالیں گے، مخلوق کا خوف۔ ابھی جو الیکشن پیریڈ گزرا ہے اس میں ہر ایک پر کیا تھا؟ ارے بھائی فلانی کی اگر سرکار آ گئی تو کیا ہوگا؟ ارے اس کی سرکار آ گئی تو کیا ہوگا؟ جس کی سرکار میں ہم رہتے ہیں اس کی سرکار کے ہم بندے ہیں، ہم زمین والوں کی کسی سرکار کے بندے نہیں ہیں۔ کسی کی سرکار آئے، کسی کی سرکار جائے، وہ سرکار راضی ہے تو ساری سرکاریں پانی کم ہے، کوئی بال باکا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت پر یقین اور اس کی حفاظت پر یقین اور اس کے خزانوں پر یقین اور اس کی ذات عالی پر یقین جب ہمارا ہے ہی، ہم ڈر رہے شیر آئے گا، شیر آئے گا، شیر آئے گا۔ ارے بھئی شیر آیا نہیں ابھی، لیکن ابھی سے ہمارے پیجاموں کی حالت خراب ہے کہ ہم ڈر رہے ہیں شیر آ جائے گا۔ کیوں آئے گا شیر؟ اور آئے گا تو کیا ہوگا؟ ہم اگر پکے ہوں گے، ہم ایمان والے ہوں گے، ہم کوالٹی والے ہوں گے، ہم صحابہ والے ہوں گے، ہم قرآن والے ہوں گے، ہم اسلام والے ہوں گے تو ہم غالب ہوں گے۔ ہم وہ نہیں ہوں گے تو ظاہر بات ہے مغلوب ہوں گے، مغلوب ہوں گے۔ اللہ نے کہا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین،
تم سر بلند رہو گے، مودی آئے یا موزی آئے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے بنو گے، اگر ایمان تمہارا تو تم سر بلند، اگر تم ایمان والے نہیں تو پھر تمہارے لیے ایسے اسباب پیدا ہوں گے، کبھی حجاج ابن یوسف آئے گا، کبھی زیاد ابن فلاں آئے گا، کبھی کوئی آئے گا، کبھی تاتاری آئیں گے، کبھی سلجوقی آئیں گے، کبھی کوئی آئے گا، تمہاری کھیتیاں کاٹی جائے گی اور اس پر انسان اپنی جھوٹی عظمتوں کی فصلیں بنائیں گے اور کھیتیاں آباد کریں گے، تب جب تم مومن نہیں رہو گے، انتم العالون ان کنتم مومنین، تم سر بلند رہو گے۔ اللہ دوسری جگہ قرآن میں کہتا ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، وللرسول اور اللہ کے رسول کے لیے، وللمؤمنین اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایمان والے ذلیل نہیں ہو سکتے، ہمیشہ ذلت بے ایمانوں کو ملتی ہے، ایمان والے ذلیل نہیں ہوتے، اگر وہ مارے جاتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں، ان کے رتبے بلند ہوتے ہیں۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تھوڑا خوف ڈالیں گے، خوف ڈالیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک ڈالیں گے۔ بھوک کا آنا یہ اللہ کا امتحان ہے، اللہ کا امتحان ہے۔ اللہ دیکھتے میرا بندہ پیٹ بھرے ہوئے رہنے پر الحمدللہ کہتا، لیکن جب اس پر بھوک آتی ہے تو یہ کیا کہتا، وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت میرے فیصلے پر راضی ہے نہیں، پیٹ بھر کر کھا رہا ہے، چکن اڑا رہا ہے الحمدللہ، لیکن دال ملی تو منہ بسور رہا ہے اور اس کا ناشکری والی کیفیت ہے، تو اللہ آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ڈالیں گے، بھوک ڈالیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کم کر دیں گے، وَالْأَنفُسِ، جانیں بھی کم کریں گے، تمہارے نوجوان کاٹے جائیں گے، تمہاری افراد مارے جائیں گے، نقص من الاموال والانفس والثمرات، اور تمہاری کھیتیاں بھی جلا دی جائے گی اور کاٹ دی جائے گی، اس میں فصلیں کم کر دی جائے گی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بندوں کا معاملہ، ان کے دل کی کیفیت ہمارے ساتھ کیا ہے، ہمارے بندے ہمارے کیفیت ہمارے ساتھ ان کی کیفیت کیا ہے۔ جب نعمتیں دے رہے تھے تو الحمدللہ ماشاءاللہ پیٹ پر ہاتھ پھیر کر الحمدللہ لمبی ڈکار مار رہے تھے، اور جب حالات آئے دال، ذرا سے بھیونڈی والوں میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ ناشکری میں بہت جلدی، ذرا لوم میں تیزی آئی تو ان کی بائکیں زمین پر نہیں ٹکتی، ہواؤں میں اڑنے لگتے، اور الحمدللہ بہت اچھا بہت اچھا، کیا تیزی ہے، کیا تیزی ہے، اور ذرا سا حالات ہے بہت مندی ہے، بھیانک مندی ہے، بھیانک مندی ہے، رونا شروع کرتے، یہ ناشکری ہے۔ اللہ کیا کہتے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر کرو گے نعمت بڑھا دوں گا، نعمت بڑھے گی شکر پر، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرو گے تو پکڑ کروں گا، میرا عذاب بڑھا سکتا ہے۔ تو یہ کیفیت بندے کے اندر پیدا ہونا کہ وہ اللہ کو مانے اور اپنے فیصلے، اپنی حالت کا امتحان لے۔ اس کی ایمانی کیفیت کیا ہے؟ مال آ رہا ہے خوش ہو رہا ہے، مال کیا ہے؟ انعام بھی ہے امتحان بھی ہے، مال انعام بھی ہے امتحان بھی ہے۔ مال انعام تھا حضرت ایوب کے لیے، مال انعام تھا حضرت سلیمان کے لیے، مال انعام تھا حضرت داؤد کے لیے، مال انعام تھا خاندان یعقوب کے لیے، مال انعام تھا حضرت یوسف کے لیے، مال انعام تھا خلفائے راشدین کے لیے، مال انعام تھا ان صلحاء اور راشدین کے لیے جن کے پاس مال خوب آیا، لیکن مال نے ان کو امتحان سے بچا لیا، ان کو امتحان سے بچا لیا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر ہے جس کا ایک اقتباس یہ ہے، بہت اہم اقتباس، کہ صحابہ کرام کا اصل کارنامہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیے اور انہوں نے دشت و جبل کو چیر ڈالا اور ملکوں کو فتح کر ڈالا، یہ بڑا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے کسریٰ و قیصر کے خزانے آئے اور مسجد نبوی کے صحن میں ڈالے گئے تو صحابہ کرام اس مال کے سمندر سے بھی بے نیازانہ گزر گئے اور کسی کا دامن آلودہ نہیں ہوا، بلکہ صحابہ روتے تھے۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ صحابہ رونے لگے، اب
اب ہر گھر میں رونے کی آواز آنے لگی. جو فجر کی نماز پڑھ کر گئے مدینے میں لوگ تو رونے لگے. تو لوگ پوچھنے لگے کیا ہو گیا بھائی, کیوں روتے ہو؟ کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ تو کہا نہیں, اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا. کہا امہات المومنین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا؟ کہا نہیں, اس سے بھی بڑا واقعہ ہو گیا. ارے بھئی کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ کہا نہیں, اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا. تو بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا؟ کہا کہنے لگے قیصر و کسریٰ کے خزانے مسجد نبوی میں آ گئے. اب ہمارا امتحان ہے, اگر ہم اس سے پار ہو گئے تو ہم کامیاب ہیں, اور اگر اس مال میں ہم مبتلا ہو گئے تو پھر ہماری ہلاکت ہے. صحابہ کرام اس کو آزمائش اور امتحان سمجھتے تھے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ مال نہیں آیا تو دل ہمارا چھوٹا ہو جاتا ہے, بڑی پریشانی ہے. تھوڑا سا کم کرتے اللہ تعالیٰ. اللہ نے کیا کہا قرآن میں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ, بہت زیادہ نہیں کم کرتے. کبھی بھی کسی کارخانے والے کا پورا کارخانہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا. جن کے 100 تھے تو تھوڑا آزمایا, پھر جب تیزی آئی تو وہ 100 کے 125 ہوئے, پھر انہوں نے 24 جوڑی بڑھا لیا, لیکن کم کیا تھوڑا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, تھوڑا سا ڈالے پھر بڑھا کر دے دیے کہ نہیں یہ برداشت نہیں کر رہا, جانے دو, یہ تو اگر اس کا زیادہ لے لوں گا تو یہ تو ایمان ہی دے دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ بھیونڈی والوں پر رحم کرتے, کرم کرتے, حالات ڈالتے, ناشکری کرتے, پھر بھی دے دیتے. جانے دو, جیسے بھی یہ سڑے پڑے ان کو دیتے جاؤ اور ان پر کرم کرتے جاؤ. اللہ رب العزت کو حالانکہ ہماری ضرورت نہیں, نہ ہماری نمازوں کی ضرورت, نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت, نہ ہمارے کمزور ایمانوں کی ضرورت, نہ ہم جس طرح کی بیمانی والی زندگیاں گزار رہے ہیں ان زندگیوں کی اللہ کو ضرورت ہے. اللہ صمد ہے, صمد, اللہ صمد ہے, صمد, مستغنی عن کل شیء ویحتاج الیہ کل شیء. اللہ ہر چیز سے بے نیاز, نہ ان کو سجدوں کی ضرورت, نہ ان کو نمازوں کی ضرورت, نہ ان کو ہمارے دین کی ضرورت. اللہ صمد ہے, صمد, مستغنی عن کل شیء ویحتاج الیہ کل شیء. ہر چیز کو ان کی احتیاج ہے, اللہ کی ضرورت ہے, اللہ کو ضرورت نہیں. تو اللہ کہتے تھوڑا سا آزماتے ہیں. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, تھوڑی سی بھوک. اب تو بھوکا کوئی بھی نہیں رہتا, پہلے بھوک آیا کرتی تھی. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال تھوڑے کم کرتے ہیں. نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, تھوڑی جانیں کم کر دیتے ہیں. نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور پھر کیا, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اس امتحان میں جمنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, کہ جمتے ہیں اللہ کی طرف سے, بیماری ہزاری اللہ کی طرف سے, موت حیات اللہ کی طرف سے, مال کا کم ہونا اللہ کی طرف سے, اور بھوک کا آنا اللہ کی طرف سے. یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خبر دیا آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, فوراً اترے الحمدللہ کا. کیا بھئی آپ نے الحمدللہ کہا, الحمدللہ کا صدمے کی خبر دے رہے اور آپ الحمدللہ کہہ رہے. تو کہا, کہنے لگے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے یہ نعمت واپس لی, مجھ سے یہ نعمت واپس لی, اور 2 رکعت نماز پڑھی, 2 رکعت نماز پڑھی. ہم کیا کرتے ہیں, گلا پھاڑیں گے اور بری بری طرح روئیں گے, بیٹا مر گیا تو نہیں, اللہ کا انعام تھا, اللہ کی نعمت تھی, اللہ نے واپس لے لی. وہ مصلحت زیادہ جانتا ہے, اس نے واپس لی. بیماری دی, اس کی مصلحت. ہم بیماریوں کا استقبال نہیں کرتے, ہم مرنے والوں پر رونا اور نوحہ مناتے ہیں. اور میرے بھائیوں, اللہ کے فیصلوں پر ہم راضی نہیں. یہ ہماری اضطراری و اضطرابی کیفیتیں اللہ کے سامنے شکوے کی صورت میں ظاہر ہوتی. ہم کو اللہ سے شکوا ہے کہ تو نے ہم سے لیا, تو ہم قبیلہ خاطر ہو, چاہے زبان سے آدمی نے کہے, لیکن دل کی کیفیت یہ ملا تھا. کائے کو لیا اللہ نے, کائے کو یہ دیا اللہ نے. ہم اللہ کو مشورے دینے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کو تو اس کے مقرب فرشتوں کا بھی مشورہ پسند نہیں آیا تھا. جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ, فرشتوں میں خلیفہ بنانے والا ہوں, تو خبر دے رہے تھے اللہ تعالیٰ. فرشتے سمجھے مشورہ مانگ رہے. اس لیے مخاطب کے انداز کو سمجھنا ضروری ہے کہ مشورہ مانگا جا رہا ہے یا خبر دی جا رہی ہے. فرشتے سمجھے مشورہ مانگا جا رہا ہے. فرشتوں نے پھٹ کے ساتھ کہہ دیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, اللہ کاہے کو ایسے کو پیدا کرتے ہیں جو خون بہائے, فساد مچائے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں مشورہ نہیں مانگ رہا تم سے, اپنی رائے اپنے پاس, میں خبر دے رہا ہوں. تو اللہ رب العزت جانتے ہیں
بندے کے انداز کو، اللہ ان کی کیفیات کو، ہم اللہ کو مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں، ایسا ہوتا تو یہ ہوتا، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی اس کیفیت کا نام کہ ہمارا دل ہر حال میں طمانینت سے بھرا ہوا ہو، اور یہ طمانینت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ قرآن نے اس کا نسخہ بتایا نا۔ قرآن بیماری بھی بتاتا ہے، علاج بھی بتاتا ہے۔ بیماری بتائی کہ مال کے آنے کی وجہ سے کئی بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، بخل پیدا ہوتا ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے، طمع پیدا ہوتی ہے، حرص و ہوس پیدا ہوتی ہے، پھر حلال و حرام کی تمیز ختم ہوتی ہے۔ اس لیے اے لوگو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ہمارے دل مطمئن کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم نے کبھی دل سے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب پر محنت کر کر قلب کو مطمئن قلب بنایا تھا، اور اللہ کے ہاں ایمان کے 3 درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ قلب مطمئنہ، ہمارا اللہ پر اطمینان ہو، اللہ کا ہر فیصلہ ہم کو منظور ہے، اللہ کا ہر فیصلہ ہم کو منظور ہے۔ طمانینت سے بھرا ہمارا یہ دل ہونا چاہیے، اور یہ دل طمانینت سے بھرا ہوا ذکر اللہ سے بنتا ہے، اللہ کی یاد سے بنتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ کی یاد سے دلوں میں طمانینت پیدا ہوتی ہے، اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب یہ دل اللہ والا بن جاتا ہے تو نمازیں بن جاتی ہے، اور گھروں میں بیوی بچوں کے درمیان رہنے سے آدمی کا رہنا عبادت بن جاتا ہے۔ بازاروں اور تجارت گاہوں میں جا کر آدمی عابد و زاہد بن جاتا ہے، اللہ والا بنتا ہے، اس کی نگاہ بن جاتی ہے، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کے کان بن جاتے ہیں، اس کی سوچ بن جاتی ہے۔ اللہ کا نام اتنا جاندار ہے، اللہ کا نام اتنا جاندار ہے کہ وہ دلوں کو طمانینت سے بھر دیتا ہے، اور یہ دل ہی اچھائیوں اور برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک خون کا ٹکڑا ہے، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جاتا ہے سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ آنکھ صحیح دیکھتی ہے، آنکھ صحیح دیکھتی ہے، کان صحیح سنتے ہیں، زبان صحیح بولتی ہے، آدمی محتاط ہو کر بولتا ہے، آدمی سننے میں احتیاط برتتا ہے، اور آدمی دیکھنے میں احتیاط برتتا ہے کہ نہیں میرا محاسبہ ہو رہا ہے، میرا محاسبہ ہو رہا ہے۔ جو لوگ مکے سے مدینہ گئے یا مدینے سے مکے میں آئے ہوں، انہوں نے جگہ جگہ ایک تحریر لکھی ہوئی دیکھی ہوگی کہ تمہاری نگرانی کی جا رہی ہے۔ وہ ڈرائیور کے لیے لکھا رہتا ہے کہ تمہاری نگرانی کی جا رہی ہے کہ تم کس رفتار سے چل رہے ہو، کیسے چل رہے ہو۔ سیٹلائٹ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور تمہاری نگرانی ہو رہی، تمہاری اسپیڈ کی نگرانی ہو رہی ہے، اور انتم مراقبون، تم نگرانی میں ہو، تمہاری نگرانی کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کے سڑکوں پر چلنے کے اصول میں جب آدمی یہ جملہ لکھا ہوا رہتا ہے تو آدمی ڈرتا ہے میری نگرانی ہو رہی ہے، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہو۔ بندو تم ہماری نگرانی میں ہو، تمہارے ہر عمل پر، ہر حرکت پر ہماری نظر ہے۔ ہم بولتے وقت تو محتاط نہیں، سنتے وقت تو محتاط نہیں، دیکھتے وقت تو محتاط نہیں، چلتے وقت تو محتاط نہیں، بیٹھتے وقت تو محتاط نہیں، معاملات کرتے وقت تو محتاط نہیں، کسی کے بارے میں ہم احتیاط سے کام نہیں لیتے کہ نہیں ہم مراقب ہیں، ہماری نگرانی کی جا رہی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تو اس کے لیے اللہ نے 2 چیزیں بتائی، ایک تو یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے قلوب طمانینت سے بھر جاتے ہیں۔ اس لیے خوب اللہ کی یاد کرنے والے بنو، خوب اللہ کی یاد کرنے والے بنو۔ اب آپ اور ہم اللہ کو یاد ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمارا یاد کرنا کیا ہے؟ ایک ہے تسبیح پڑھ لینا، ایک ہے تسبیح پڑھ لینا۔ یہ تسبیح پڑھنا قلب کی دنیا کو تبدیل نہیں کرتا، دل کی دنیا بالکل الگ ہے۔ یہ دل کی دنیا حرص و ہوا سے بھری ہوئی ہے، اس میں کبر ہے، اس میں نخوت ہے، اس میں نفسانیت ہے، اس میں خواہشات ہیں، اس میں لذتیں ہیں اور لذتوں کا نشہ ہے، اور اس میں دنیا کی رغبت ہے، دنیا کی محبت ہے، رشتوں اور قرابتوں سے آدمی کا ایک تعلق ہے، اور اس کے علاوہ معصیت اور معصیت کی لذتیں ہیں، پھر اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔
غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے اور بری اور مختلف چیزیں ہیں، یہ ساری چیزوں کو دل سے نکالنا اور اس کی جگہ وہ ساری پاکیزہ چیزیں آنا جو اللہ پسند کرتے ہیں، یہ ذکر سے ہوگا۔ اور یہ ذکر سیکھنا پڑے گا، یہ ذکر سیکھنا پڑے گا، اور اس کے لیے ذکر سیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ذکر سکھایا تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے نبی اپنے آپ کو پابند بناؤ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا جو اللہ کو صبح اور شام پکارتے رہتے ہیں۔ آپ کو بھی ذکر والوں کے پاس جا کر بیٹھنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام کو پابند بنایا گیا کہ ذاکرین کی مجلس میں بیٹھا کرو اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کی لذت حاصل کیا کرو۔ جب اتنے اولو العزم نبی کو جس نے امت کو ذکر سکھایا، اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر سیکھا۔ آپ کو کہا جا رہا کہ قرآن مجید میں سورہ کہف میں کہ آپ ان کے پاس بیٹھنے کا اپنے آپ کو پابند بنائیے، ان کا ذکر کرنا ایسا ہے اللہ کو پسند آتا ہے، ذکر سیکھیں۔ اور ایک دوسری بات، اللہ سے معافی مانگنا سیکھیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک عجیب آیت بتائی، بس اس عجیب آیت کو میں اس وقت بتا دیتا ہوں، پھر کسی اور موقع سے اس کی تفصیل بتاؤں۔ نبّ عبادی، نبّ عبادی، یہاں انبے عبادی نہیں کہا، بتاؤ، نبّ کہا، اور یہ عربی کی حکمت ہے، باب تفعیل سے ہے۔ اس کا خاصہ یہ ہے کہ بار بار بتاؤ، بار بار بتاؤ۔ نبی کو کہا جا نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں، بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ میرے بندو میری رحمت سے مایوس مت ہو، اور میرے مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تم نے چاہے کیسا ہی گناہ کیا ہو، 100 کے قاتل کو معاف کرتا ہوں۔ بد کردار فاحشہ جب ایک خارشتی کتے کو پانی پلا دیتی ہے، اس کو اپنی رحمت سے مشرف کر دیتا ہوں، اور بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا کرتا ہوں۔ تم میرے بندے ہو، میرا دامن رحمت بہت وسیع ہے، میرے بندوں کو بار بار بتاؤ نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا، میرے طرف پلٹ کر آؤ میرے بندوں، اور میرے مجھ سے مغفرت مانگو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ میں جب میرا بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا، اس کے نام عمل سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور اللہ نے مہلت کب تک دی ہے؟ جب بال سفید ہو جائیں، کمر بجنے لگے، یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے موت کی، بندے توبہ کر لے، توبہ کر لے، پلٹ کرا۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایسا گال پر ہاتھ مارنے کو توبہ نہیں کہتے، توبہ 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 کی بتی کرنے کو توبہ نہیں کہتے۔ توبہ نام ہے گناہ سے پلٹ جانے کا، طاعت کے راستے پر آ جانا، وہ گناہ چھوڑ دو، توبہ ہے۔ وہ گناہ چھوڑ دو، جو کام کر رہے وہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دو اور اللہ سے کہہ دو راستہ کلیان جانا تھا، اے اللہ میں شاہپور کے راستے پر چلا گیا نادانی کی وجہ سے، اب میں پھر کلیان کی طرف جا رہا، وہ راستہ پلٹ گیا، تو اللہ کلیان پہنچا دیں گے اور آدمی کا کلیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔